بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کوئی بھی علم ہے، اس کو سیکھنے سے پہلے کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اس علم کی تعریف ہوتی ہے۔ علم صرف کی تعریف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم لکھتے ہیں ضاد را با یا فا عین لام، یہ لکھتے ہیں ہم، تو جس نے صرف نہیں پڑھی ہوگی اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے اعراب کیا لگانے ہیں۔ یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اوپر اعراب کیسے لگیں گے؟ آیا ہم نے اس کو فعل پڑھنا ہے یا فعیل پڑھنا ہے یا فعیل پڑھنا ہے یا فاعل پڑھنا ہے؟ یہ معلوم نہیں ہوگا ہمیں۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہم علم صرف کو پہچانیں گے۔ علم صرف کو پہچانے بغیر ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، جیسے ہم نے پڑھا یہاں پہ فعلا، اب یہ فعلا کیسے بنا ہے؟ فعلن سے بنا ہے یہ، لیکن یہ کیسے بنا ہے یہ صرف بتائے گی۔ تو صرف کا فائدہ یہ ہے، علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، اور دوسرا لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربن ہم پڑھتے ہیں، یہ مصدر ہے۔ اب اسی سے یہ مصدر سے ہم نے ضربہ نکالا ہے، پھر اس ضربہ سے ہم نے یضرب بنایا ہے، یا ہم نے فعال کو فعلن سے بنایا ہے، اور پھر فعل کو ہم نے فعال سے بنایا ہے۔ یہ صرف ہے۔ صرف ہمیں بتاتی ہے کہ صیغوں کی پہچان کیسے ہوگی اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ کیسے بنے گا۔ اچھا، اس علم کا فائدہ کیا ہے کہ الفاظ کو ہم صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ ضربہ یا فعلا، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ اگر ہم ویسے بورڈ پہ لکھتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں ہم فعلا فاعل لام، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ صرف بتائے گی ہمیں۔ آیا اس کو ہم فعلا پڑھیں گے یا فعیلا پڑھیں گے یا فعیلا پڑھیں گے یا فعولا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے یہ ہمیں صرف بتائے گی۔ اچھا، پھر صرف کے اندر کچھ اصطلاحات بھی ہیں۔ اصطلاحات ان کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص فن کے ساتھ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو، جیسے پیش ایک عام لفظ ہے، لیکن صرف کے اندر اس کو ہم ضمہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یہ صرف کے اندر پیش کو ہم ضمہ کہیں گے، اور زبر کو ہم فتح کہیں گے، زیر کو کسرہ کہیں گے۔ کسی لفظ کے اوپر اگر پیش آ گیا تو ہم اس پیش کو ضمہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر زبر آ گیا تو اس زبر کو ہم فتح کہیں گے، اگر زیر آ گیا تو اس زیر کو ہم کسرہ کہیں گے۔ اچھا، تنوین اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، یا تو دو زبروں والی ہوگی، یا دو زیروں والی ہوگی، یا دو پیش والی ہوگی۔ جیسے حامدن او مسلین، اب یہاں پہ حامدن اس کے اوپر جو دو تنوینیں ہیں، دو زبر والی ہے، تنوین دو زبر والی ہے۔ مسلین کے اوپر بھی جو تنوین ہے دو زبر والی ہے۔ اسی طرح دو پیش اور دو زیریں، یہ تنوین ہوتی ہے۔ حرکت، پھر جو زبر زیر پیش ہے ان کا نام ہم حرکت رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا نام حرکت ہے۔ اور سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربن یہاں پہ جو درمیان میں جو را ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ سکون ہے اس کے اوپر۔ اور جزم جو ہے یہ فعل مضارع کے آخر میں جب ہم پیچھے لم جازمہ داخل کریں گے تو اس کے آخر میں جو حرکت گرے گی اس کو ہم مجزوم کہتے ہیں، جیسے لم یضرب یا لم یفعل، پیچھے ہم نے لم داخل کر دی ہے فعل مضارع کے آخر میں۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں پہ ضمہ ہوتا ہے، تو وہ ضمہ اس لم کی وجہ سے گر گیا ہے، یہ جزم ہے۔ ٹھیک ہے، اس لفظ کو، اس حرف کو ہم مجزوم کہیں گے۔ تشدید کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عزا۔ اب یہاں پہ ایک سکون ہے اور ایک حرکت ہے، یعنی کہ عین ضاد اور ضاد ہے، لیکن جو پہلا جو ضاد ہے نا اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، اور دوسرا جو ضاد ہے اس کے اوپر حرکت اگر پہلے سے موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حرکت دیں گے اس کو،
اور جو پہلا جو ذات ہوگا اس کو دوسرے ذات کے اندر مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اس کے اوپر پھر تشدید لگا دیں گے، حضہ بن جائے گا یہ۔ اچھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور فتح زبر کو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ جس کے اوپر ضمہ ہوگا، جس حرف کے اوپر، اس حرف کو ہم مضموم کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس حرف کو ہم مضموم کہیں گے، مضموم۔ اور جس حرف کے اوپر فتح ہوگی اس کو ہم مفتوح کہیں گے، فتح سے مراد زبر۔ اور جس حرف کے نیچے زیر ہوگی، زیر سے مراد کسرہ، اس کو ہم مکسور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حرکت والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم متحرک کہتے ہیں، متحرک، حرکت والا حرف ہے۔ اور جس کے اوپر حرکت نہیں ہوگی اس کو ہم ساکن حرف کہیں گے۔ متحرک کی مثال ابھی پیچھے گزری ہے، حظہ اور علم صرف، علم صرف، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی حرف ہیں یہ سارے متحرک ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حرف پہلے سے موجود، حرکت پہلے سے موجود ہے۔ اور ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ صرف، صرف اس کے اندر جو فا ہے اور جو پہلے رے ہے، را ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو یہ ساکن حرف ہے۔ اور مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، ٹھیک ہے، پیچھے جیسے مثال بیان ہوئی حظہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ضاد ہے یہ مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید داخل ہے۔ تو ہمارا سبق یہیں تک کی ہے، یہ سبق یاد کریں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔